یقین پیدا کریں. اللہ مشکلیں حل کرنے میں دیر نہیں لگاتا. مجھے تو وہ بات اتنا ایمان کو تازہ کرتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام 100 برس کے قریب عمر ہے اور عرض کرتے میرے اللہ میری عمر ختم ہو گئی, ہڈیاں کمزور ہو گئی, بال سفید ہو گئے, بیوی بانجھ ہو گئی, لیکن میں نے جب تو سے سوال کیا تو نے مجھے ناکام نہیں ہٹایا, مجھے اولاد دے دے. اللہ نے اس عمر میں جہاں تصور ہی نہیں ہے اللہ نے بیٹا دے دیا. یوسف علیہ السلام دیکھ رہے زلیخا نے 7 کمرے بند کر دیے اور ہر کمرے کو تالا لگا دیا ہے. یہ 7ویں کمرے کے اندر ہے, تالا لگا دیا ہے. میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور کریں, وہ مشاہدہ کرے اس کو بھی تالا لگا ہے, اگلا کرے اس کو بھی تالا ہے, اگلے کو بھی تالا ہے, لیکن آپ دوڑ رہے ہیں. میرا کام دوڑنا ہے, میرا کام دوڑنا ہے. اللہ نے تالے سارے کھول دیے. میں مشکل میں امیدیں رکھتا ہوں اپنے باپ پہ, اپنے بڑے پہ, اپنے سیاستدانوں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. جب مشکل ہو تو پھر اللہ کا دروازہ, پھر اللہ کا دروازہ ہے. سمجھو توحید کو. تو اب کہنے لگے یار اپنی زندگی کی نیکیاں. میں کہتا ہوں گھر میں آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں نفل بھی پڑھا کرے, کسی کو علم نہ ہو. آپ لوگوں کے سامنے دیتے ہیں تو چھپا کر بھی دیا کرو, کسی کو علم نہ ہو, اللہ کو علم ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ نیکی بیان کر رہے ہیں. ذرا حدیث طیبہ سنیے, ایمان تازہ کیجیے. اب وہ کہنے لگے یار اب مشکل ہے, یہاں غار سے نکلنا, اتنا بھاری چٹان آ گئی ہے, نہیں باہر نکل سکتے. اپنی زندگی کی خاص نیکیاں بیان کرو. جوانوں ذرا آپ غور کرو. کئی جگہ لوگوں نے مجھے کہا مفتی صاحب کاش میرا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوتا, آپ کی باتیں سنتا. مجھے کئی لوگوں نے کہا. اس نے کیا کہا, یا اللہ تجھے پتا ہے میں بکریاں چراتا تھا, ریوڑ تھا. جب میں شام کو گھر پہنچتا میرے بیوی بچے بھی تھے, میرے ماں باپ بھی تھے, تو میرا پہلا کام کیا ہوتا, میں دودھ نکالنے کے بعد اپنے ماں باپ کو پلاتا, میری بیوی بعد میں, میرے بچے بعد میں. اللہ تجھے پتا ہے میرا معمول تھا. ایک دن میں دیر سے آیا, میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میرے بچے رو رہے تھے, میں نے پھر بھی ایسے کیا, دودھ نکالا, پیالے میں لے کے کھڑا ہوں. پہلے میں نے ماں باپ کو پلانا ہے, پہلے میں نے ماں باپ کو پلانا ہے. ان کی آنکھ کھلی, ان کو بیدار کرنا بھی گوارا نہیں کیا. آنکھ کھلی, میں نے ان کو دودھ پلایا, پھر بچوں کو پلایا. میرے اللہ تو جانتا ہے, تو جانتا ہے یہ میری نیکی تیری رضا کے لیے. اس نے جب اپنی بات کر لی تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی, چٹان ہٹ گئی. دوسرے نے کہا یا اللہ تو یہ پتا ہے میرے ایک عزیزہ آئی, اس نے کہا میرے حالات اچھے نہیں ہیں, مجھے رقم چاہیے. میں نے کہا میری خواہش ہے پوری کرو. اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر آئی, اس نے کہا میرے حالات اچھے نہیں ہیں, مہربانی کر مجھے رقم دے دے. میں نے کہا, میں نے پھر وہی بات کہی, وہ چلی گئی. پھر آئی جب اس کے انتہائی حالات بگڑ گئے, میں نے دوسری مسجد میں بھی یہ بات کہی, کافی لوگ اشکبار تھے. غریبوں کی بیٹیاں محلات میں لے جا کر ظلم کرنے والوں, اللہ کو کیا جواب دو.
ان کی غربت کی وجہ سے عزتوں پہ حملے کرنے والے کیا جواب دیں گے؟ کبھی اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لے رہے ہیں کہ نظر، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. پھر آئی میرے پاس، میں نے اس سے کہا کہ نہیں، انتہائی مجبور تھی، غربت کے انتہا درجے پہ مجبور ہو گئی. اس نے کہا چلو اب میں تیار ہو گیا. جب آخری سٹیج کے قریب، برائی کرنے کے قریب پہنچ گیا، اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کا جس کانپ اٹھا. میں اللہ سے ڈرتی ہوں، مہر نہ توڑ میری. اللہ تجھے پتا ہے کہ اس وقت میں پیچھے ہٹ گیا، اس حالت میں پیچھے ہٹ گیا. میں تیرے ڈر کی وجہ سے میرے اللہ یہ چٹان ہٹا دے، چٹان اور کچھ ہٹ گیا. تیسرے بندے نے اب عرض کی، یا اللہ تجھے پتا ہے میرے پاس ایک آدمی آیا مزدوری کرنے کے لیے، اس نے کام کیا، میں نے شام کو اس کی مزدوری دی. اس نے کہا یہ تو تھوڑی، میں نہیں لیتا. میں نے کہا یہی بنتی ہے. اس نے کہا نہیں یہ تھوڑی میں نہیں لیتا. چلا گیا، وہ چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو آگے تجارت میں بدل دیا کہ جانور. کئی سالوں کے بعد جب وہ بندہ آیا، سنے ذرا غور سے سنے، یہ حدیث صحیح بخاری سے بھی موجود ہے اور حضور خود بیان کر رہے ہیں. کئی سالوں کے بعد آیا، اس نے کہا بھائی یار میرے حالات انتہائی ابتر ہے، جو میری مزدوری بنتی تھی کئی سال پہلے اب مجھے دے دے. مجبوری میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، اللہ مجبوریوں سے بچا. اللہ مجبوریوں سے بچا. بس کئی سالوں کے بعد جب وہ بندہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا بھائی یہ کھیت بھی تیرے ہیں، یہ بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے ہیں. اس نے کہا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، تیری مزدوری پہ میں نے تجارت کی، یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا. کیسے لوگ تھے ایسے، کیسی بڑی سوچ اور فکر کے مالک تھے. یا اللہ اب اس پتھر کو ہٹا دے. حضور نے فرمایا اللہ نے سارا پتھر ہٹا دیا. غور کرے ذرا، آج مزدوری ہم کھا جاتے ہیں، مزدوروں کو ہم دھکے دیتے ہیں. مزدور کی کون سنتا ہے؟ مزدور کی کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا. آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ 5ویں 8ویں 10ویں بلڈنگ پہ مزدور لٹکا ہوا ہے، مالک مزے سے اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، گرمی ہے کیا سردی ہے، کپڑے اس کے پرانے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا اس کا ہے. یہ گرمی سردی وہ برداشت کر رہا ہے. اس مالک کو خیال کیوں نہ آیا میں آج اے سی میں بیٹھا ہوں تو اسی کی محنت کی وجہ سے. میں تھوڑی دیر جاتا ہوں، لوگ 1 گھنٹہ بعد جاتے ہیں، لاکھوں روپے لے کے آ جاتے ہیں. مزدور سارا دن گرمی سردی میں مرتا ہے، مالک کو پھر بھی خیال نہیں آتا. حضور نے فرمایا 1400 سال پہلے فرمایا مزدوری بھی 2 پسینہ خشک ہونے سے پہلے. اور دوسری بات، جو اللہ تمہیں زیادہ دے رہا ہے، منافع دیا ہے، برکت دی ہے، اس میں سے بھی اس مزدور کو دو. کتنا بڑی بات. اور پھر آج مزدور کی جانب لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کا لباس میلا ہے، اچھا نہیں لگتا، اس کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا اچھا نہیں لگتا. میرے بھائیوں ذرا آپ غور کرو،
رحمت عالم مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، ایک گلی سے گزرے، میں نے واقعہ جب سے پڑھا بیان کرتا ہوں میرا اندر ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی حرارت انہیں تازگی ملتی ہے۔ جب یہ دل کالا ہو جائے، مردہ ہو جائے، پھر قرآن بھی اچھا نہیں لگتا، پھر حدیث طیبہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ رحمت عالم گلی سے گزر رہے ہیں، ایک نوجوان صحابی نے سلام کیا۔ پتہ جوانوں آپ کو اپنے نبی کی سیرت سنو، آج چودھری ہاتھ نہیں ملاتا، آج سرمایہ دار ہاتھ نہیں ملاتا، آج یہ وزیر اعظم، یہ بڑے لوگ، یہ بڑے پیر، یہ بڑے مولوی ہاتھ نہیں ملاتے۔ ہاتھ ملائیں گے تو ایک ہاتھ تھوڑا سا، توجہ کدھر، ہاتھ کدھر۔ میں نے خود دیکھے بڑے بڑے لوگ، لیکن میرے نبی کا کیا انداز تھا، اللہ کیا انداز تھا میرے نبی کا۔ کوئی غریب سے غریب بندہ بھی حضور سے ہاتھ ملاتا، جب تک وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا تھا حضور اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، یہ حضور کا معمول تھا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہاتھ نہیں ملاتے، پیر صاحب بڑے ہیں، غریب مرید سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے۔ کوئی حضور سے بھی بڑا ہے کائنات؟ حضور جب تک بندہ ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتا تھا اور وہ سمجھتا کہ میرا ہاتھ ریشم میں چلا گیا ہے، اور حضور کے دست مبارک کی کتنا دیر اس کے ہاتھوں میں خوشبو آتے رہے۔ مزدور ہے، نوجوان ہے، اس کے ہاتھوں میں حضور کے ہاتھ ہے، حضور اس سے پوچھ رہے ہیں، کتنا شفقت، کتنا محبت۔ حضور پوچھ رہے ہیں تیرے ہاتھ کھردرے کیوں ہیں، بھگے کیوں ہیں، یہ سخت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کیا، حضور میں پتھروں پہ کدال چلاتا ہوں، مشقت ضرور ہے، محنت ضرور ہے، لیکن حضور حلال کی کمائی ہے، بس اتنا اس کا کہنا تھا۔ حضور نے اس نوجوان مزدور کے ہاتھ کو اٹھایا اور چوم لیا، چوم لیا، اور پھر کیا فرمایا، جن ہاتھوں سے تو حلال کی کمائی کرتا ہے ان تیرے ہاتھوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا آپ غور فرمائیں، کیا طرز عمل، کیا طریقہ حضور کا۔ امت سب کچھ بھول گئے، دولت کی وجہ سے لوگ فرعونی سوچ کے مالک بن جاتے ہیں، دولت کی وجہ سے لوگ قانونی سوچ کے مالک بن جاتے ہیں، منصب کی وجہ سے لوگ نمرود بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دل لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بادشاہ دینے والا بھی اللہ اور چھیننے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ اور عزتوں کو چھیننے والا بھی اللہ۔ میں نے 77 کی بات کر رہا ہوں، میں لجے میں پڑھا کرتا تھا، 77 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اتنا عرصہ پرانا ہے۔ تو ہمارے مدرسے کے قریب جو دیوار کی متصل، مدرسے کی دیوار کے ساتھ مشترکہ دیوار ہے، وہ بندہ جس کے بارے لوگ کہتے تھے یہ شہر بھی خرید کر سکتا تھا، اتنا دولت، شہر بھی خرید کر سکتا تھا، اور جس حالت میں میں نے دیکھا ہے، ہم پڑوسی تھے اس کے، بالکل ہمارا مدرسہ اس کی کوٹھی کے پڑوسی ہم تھے، جس حال میں میں نے دیکھا گنہگار نے، اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔
شاہی تخت پہ بٹھا کے تختہ دار پہ بھی اللہ پہنچاتا ہے، امیروں کو غریب بھی اللہ بناتا ہے اور غریب کو بھی اللہ امیر بناتا ہے، دن اللہ بدلتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں غریب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 جگہ غلام بنے، 10 جگہ بکے، پھر مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ ان کی تو کوئی نہ سنتا، لیکن کیا ہے؟ اسلام، اسلام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جن جن پر کفار مکہ نے ظلم کیا، اسلام نے انہی کی عزت دی۔ لوگوں نے اگر دیکھا کہ بلال حبشی پتھر کے نیچے لیٹا ہوا ہے، پھر اسی مکہ مکرمہ میں لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جان دے رہا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ کوئی آئے تو صحیح نا۔ سلمان فارسی پھر وہی گورنر بنے جو 10 جگہ بکنے کے بعد عمر بن خطاب کے دور میں گورنر بنے۔ اور پھر مزاج دیکھو، حضور کی تربیت دیکھو۔ ایک بندہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا میں دیکھ کے حیران رہ گیا، جوانوں میرا سنو ذرا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا، جو لباس میں نے گورنر کے جسم پہ دیکھا وہی لباس میں نے آپ کے غلام کے جسم پہ دیکھا، اور جو کھانا میں نے گورنر وقت کو کھاتے ہوئے دیکھا میں نے وہی کھانا دیکھا کہ وہی آپ کا غریب غلام کھا رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچتا نہیں ہے یہ مل کا مالک، میری 2 ملیں بنی ہیں تو پسینہ تو غریب کا بہا ہے نا۔ کبھی سوچ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کسی کی دولت ہمیشہ نہیں ہے، کسی کا منصب ہمیشہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے۔ ہمیشہ کی بادشاہت سورہ رحمان جو بڑی خوبصورت ہے قرآن میں، اور حضور نے فرمایا لکل شیء عروس وعروس القرآن سورۃ الرحمان، ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے، قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اس کی ایک آیت ہے جو ایمان کو تر و تازگی دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، وہ اللہ ہر گھڑی ایک نئی شان میں ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ جہاں میں عزت میں بیٹھا ہوں اتروں گا تو کیا ہوگا۔ یہ میرے کا مالک اسی میں بیٹھا ہے، اسے سمجھنا چاہیے وہ مزدور جو کڑکتی دھوپ میں جل رہا ہے، جس پہ پسینہ آیا ہوا ہے، جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میں اے سی میں اسی کی وجہ سے بیٹھا ہوں، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا، عمراء سے فرمایا، مالکوں سے فرمایا تم مزدوری دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اور تمہیں جو اللہ نے برتے دیے ہیں، منافع دیے ہیں، اس میں سے بھی اسے دو۔ یہاں مزدوری کھا جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خدا بن جاتے ہیں۔ کل نہیں آنا تو میرے پاس، تیری چھوٹی 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 باتوں پہ غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بھئی کل اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، مالکو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے منصب دیا ہے سوچئے ضرور، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو سوچئے ضرور۔ اگر تمہاری جگہ وہ ہوتا تو اللہ تو قادر ہے۔ اگر تو کڑکتی دھوپ میں ہوتا اور تیری جگہ وہ مزدور ایسی میں بیٹھا ہوتا، اللہ اس پہ قادر ہے۔
تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. لا فضل لعربی علی العجمی ولا احمر علی الاسود ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گوری رنگت والے کو کالے رنگت پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. منصب ہو، دولت ہو، حسن ہو، قوم ہو، اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا عمل اچھا ہے. اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.